السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال نمبر 2 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ صحیح ما یلی، صحیح کریں ما ان جملوں کو، یلی جو نیچے آ رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے صحیح، یہ صحح یصحح تصحیح سے لیا گیا ہے، اور اس کا مادہ ہے صاد ح۔ معنی ہوتا ہے اس کا کسی چیز کو صحیح کرنا، درست کرنا، اور یہ لفظ یہ امر ہے، صحیح امر کا صیغہ ہے۔ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معلوم، باب تفعیل سے۔ معنی ہے صحیح کریں ما ان جملوں کو، یلی جو نیچے آ رہے ہیں، جو ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ لا یعرف عبد اللہ المہندس سلمان، عبداللہ سلمان انجینئر کو نہیں جانتا۔ اب اس میں ہم نے اس کو صحیح کرنا ہے، صرف یہ نہیں بتانا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس میں سے معمولی سی تبدیلی کریں گے، اور آنے والے جملوں میں بھی ہم تھوڑی سی تبدیلی کریں گے تو جملہ درست ہو جائے گا۔ تو یہاں سے لا ہٹائیں گے تو ہو جائے گا یعرف عبد اللہ المہندس سلمان۔ نمبر 2، عبد اللہ متزوج، عبداللہ شادی شدہ ہے۔ اس میں کیا تبدیلی کریں گے؟ اب 2 طریقے ہیں، یا تو ہم یہاں غیر لگا دیں، یا پھر لیس اور آگے با لگا دیں۔ عبداللہ غیر متزوج، عبداللہ شادی شدہ نہیں ہے، یا ہم یوں کہیں عبداللہ لیس بمتزوج۔ نمبر 3، یدرس عبداللہ فی السنۃ الاولی، عبداللہ پہلے سال میں پڑھتا ہے۔ اس میں کہاں ہم اصلاح کریں گے؟ جو آن لائن ہے وہ بتائیے۔
यदरुसु अब्दुल्लाह फिस्सनती, और अस्सना ये लफ्ज मुअन्नस है, इसलिए इसकी जो सिफत आएगी, किसी चीज का पहला होना दूसरा होना ये सिफत के तौर पर आया है, लिहाजा लफ्ज होगा अस्सानियती। अस्सनती मुअन्नस है, इसलिए इसकी सिफत भी मुअन्नस आएगी, फिस्सनती सानियती। नंबर 4 मिसाल है, नज़ल अब्दुल्लाह मिनल हाफिलती क़ब्ल नुज़ूल फ़ैसलिन। अब्दुल्ला बस से फैसल के उतरने से पहले उतर गया। पहले कौन उतरा था? तो अब्दुल्लाह की जगह पर फैसल आएगा और फैसल की जगह पर अब्दुल्ला। नज़ल अब्दुल्लाह मिनल हाफिलती क़ब्ल नुज़ूल फ़ैसलिन में अब्दुल्लाह की जगह पर फैसल लगा दे, फैसल की जगह पर अब्दुल्लाह लगा दें तो जुमला दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, अजिब जवाब दें आनिल अस्इलतिल आतियति, आने वाली सवालात के। 7 तक जी। ऊपर जो नंबर 4 मिसाल थी, तो इसमें यह भी कह सकते हैं नज़ल अब्दुल्लाह मिनल हाफिलति बाद नुज़ूल फैसलिन, ये जुमला भी दुरुस्त हो जाएगा। बहुत अच्छा। आने वाले सवालों के जवाब दें। हादिहिल अस्इलतु, ये जो नीचे सवालात आ रहे हैं ये सवालात लैसत मबनियतन अला दर्सिल हादी अशरा, ये सवालात, ये जो 11 नंबर सबक गुजर चुका, ये सवालात उस सबक नंबर 11 पर मुश्तमिल नहीं है। ये सवालात सबक नंबर 11 पर मबनी नहीं है। ये सवालात सबक नंबर 11 से नहीं दिए गए, ये अपने तौर पर उन्होंने सवालात दिए हैं और इन 5 सवालों के आपने खुद ने जवाबात देने हैं। हल फहिम तुम क़स्दी, हल फहिम तुम सुआल। अच्छा, अरबी में अगर हम आमतौर पर तो नाम तो इस्तेमाल होता है ना हाँ के लिए, लेकिन अगर हम कहें ठीक है, ठीक, दुरुस्त, तो इसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा। जय्यद, जय्यद जिद्दन, जय्यद ठीक है, जय्यद जिद्दन बहुत अच्छा। तय्यब और हसनन। अजल का माना होता है हाँ, आमतौर ये अजल, ये जो ये हरूफ जवाब में से है, तमाम भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, इतनी जबरदस्त अरबी आ रही है, मुझे तो पता नहीं था कि मैं अरबों को अरबी पढ़ा रहा हूं। सवाल है अयना तदरुसु अंत, माना आप समझ गए। अयना तदरुसु अंत, अयना जगह के लिए इस्तेमाल होता है, आप जगह कहां पढ़ते हैं। ये इंस्टीट्यूट को अरबी में क्या कहते हैं? तो इदारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इंस्टीट्यूट, ये इदारे के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो
ادارے کو عربی میں کیا کہیں گے؟ مرکز لفظ مناسب ہے، مرکز. این تسکنو، آپ کہاں رہتے ہیں؟ بروج ابھی جامعہ نہیں بنا، ابھی بڑا ہو رہا ہے یہ بروج، 5ویں سال میں اس کی یہ سمجھے کہ 5 سال کا ہو گیا ہے. این تسکنو، اسکنو فی بلد الجبیل، کویت، جدہ، سعودیہ، اسلام آباد، حائل، لاہور، کراچی، ریاض، اسکنو فی الہند فی کراچی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 ہے، اسکن فی دوحہ، اتعرف اللغت الفرنسیت، کیا آپ فرانسیسی زبان جانتے ہیں؟ لا اعرف اللغت الفرنسیت. سوال سر، اسکنو فی جی ہاں، اسکنو فی پاکستان، فی پاکستان زیادہ بہتر ہے. سوال نمبر 4 ہے، من ای اذاعت تسمع الاخبار، کون سے چینل سے آپ خبریں سنتے ہیں؟ اذاعہ یہ ریڈیو یا اسٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ریڈیو کا جو اسٹیشن ہوتا ہے. اسمع الاخبار، جی لا اسمع الاذاعۃ. اور ٹی وی چینلز کو کیا کہتے ہیں؟ القنات، القنات چینل کو بولتے ہیں، جسے قنات جیو اور قنات ARY، قنات PTV، اور لائیو نشریات جو ہوتی ہیں براہ راست ان کو کیا کہتے ہیں؟ البث المباشر، البث المباشر. جی القناعت نہیں ہوتا، القنات آخر میں تا ہوتی ہے. اور اشہد نہیں ہوتا، اشاہد. لا اسمع الاذاعت بل اشاہد القنوات، بث یعنی نشریات. نمبر 5 ہے قنات، قاف نون اور آخر میں تا، بولتا.
नंबर 5 है कि अतारिफ बैत अल मुदर्रिसी, क्या आप उस्ताद का घर पहचानते हैं कि उस्ताद का घर कहाँ है? तो सवाल का जवाब हाँ या ना में होगा। नाम आरिफु बैत अल मुदर्रिसी या ला ला आरिफु बैत अल मुदर्रिसी, ला आरिफु बैत अल मुदर्रिसी। वसीहा कुमल्लिमा में नहीं समझा, ला आरिफु बैत अल मुदर्रिसी। सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। तअम्मलिल अम्सिला, लम लगा सकते हैं। इसका माने ये होगा कि फिर आप माजी के बारे में खबर दे रहे हैं, जिसे लम आरिफ का माना होगा कि मैंने नहीं पहचाना, जबकि आपसे पूछा जा रहा है कि आप पहचानते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे मैं नहीं पहचानता, ये नहीं कहेंगे कि नहीं पहचाना। तो लम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सवाल नंबर 4 है तअम्मलिल अम्सिला, मिसालों पर गौर करें। और हर्फ लन भी ये मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। इसका माना होता है कि लन आरिफ बैतल मुदर्रिस में हरगिज उस्ताद के घर को नहीं पहचानूंगा, यानी आपने इरादा कर लिया कि मुझे पहचानना है ही नहीं, कि पता नहीं कहाँ से आते हैं, कहाँ जो सबक के बाद उड़ जाते हैं, मुझे उससे कोई वास्ता ही नहीं है, मुझे नहीं पहचानना। तो ये लन इसलिए इस्तेमाल होगा। मिसालों पर गौर करें। तुम दअ फिल फराक फीमा यली अल मुदारिअ मिन अल फ़िअल ज़हब, तुम फिर दअ रखें, फिल फराग खाली जगहों में, फीमा यली जो नीचे आ रहे हैं, फेल मुजारिया ज़हब से, ज़हब से फेल मुजारी की गर्दन आप सबको आती है। बाद इस्नाद ही इला दमीर, जमीर की तरफ निस्बत करने के बाद, यानी अब वहां पर देखेंगे कि यदहबु, इसके लिए कौन सा सीगा इस्तेमाल करना मुनासिब रहेगा। पहले मिसाल देखें। अब्दुल्लाह यदरुसु, अब्दुल्लाह पढ़ता है। अब यदरुसु इस्तेमाल हुआ, इसके बहुत 14 सीगे हैं यदरुसु के। यदरुसु, यदरुसान, यदरुसूना, तदरुसु, तदरुसान, यदरुसना, और आगे हाजिर के मुतकल्लिम के। तो यदरुसु इसलिए लगा है क्योंकि अब्दुल्लाह वाहिद मुजक्कर गायब है, और हम गायब के बारे में खबर दे रहे हैं, वाहिद मुजक्कर गायब, तो वो यदरुसु इस्तेमाल होगा। अब्दुल्लाह यदरुसु बिजामिअतिर रियाद, अब्दुल्लाह जामिअतुर रियाज में पढ़ता है। व इख्वतुहु अयदन यदरुसून बिजामिअतिर रियाज, और उसके भाई भी जामिअतुर रियाद में पढ़ते हैं। यदरुसून इसलिए लगा कि ये जमा मुजक्कर गायब की तरफ इशारा है। इख्वतुहु, इख्वतुन ये अखुन की जमा है, और ये इख्वतुन जमा मुजक्कर गायब है, तो इसलिए यदरुसून का सीगा इस्तेमाल किया। व अखवातुहु, और उसकी बहनें, यदरुसन फिल मदरसतिल मुतवस्सितति, उसकी बहनें मिडिल स्कूल में पढ़ती हैं। तो यदरुसन जमा मुअन्नस गायब का सीगा है। ज़ैनब तदरुसु फिस्सनतिल ऊला, ज़ैनब पहले साल में पढ़ती है। तो तदरुसु वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, क्योंकि ज़ैनब वाहिद है, मुअन्नस है और गायब है। तो इसी तरह आने वाले तमाम जुमलों में आपने फेल यदहबु का इस्तेमाल करना है, लेकिन सीगा तब्दील करके, कि देखना यह है कि जुमलों में कौन सा सीगा यदहबु से मुनासिब रहेगा। मेरे अब्बू हर सुबह बाजार की तरफ जाते हैं, यहां क्या लगेगा? यदहबु, क्योंकि अभी वाहिद मुजक्कर गायब है।
جی ہاں، یہ ذهب ماضی کی ہے، ابھی ہم مضارع لگائیں گے. طلبہ ابھی مدیر کی طرف جا رہے ہیں. یذهبون ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کریں گے، ذهبوا استعمال نہیں کریں گے، یذهبون. اور عبداللہ کی شروع میں جو ہے وہ یذهب یدرس استعمال کیا یا کے ساتھ، کیونکہ وہ غائب کا صیغہ ہے. مثال نمبر 3 ہے، میری بہن مدرسے کی طرف جا رہی ہے یا جاتی ہے. اختی تذهب الى المدرسة. مثال نمبر 4، آمنہ، فاطمہ اور عائشہ ابھی لائبریری کی طرف جا رہی ہیں. جمع مؤنث غائب یذهبن. اے احمد، آپ کہاں جا رہے ہو؟ این تذهب انت یا احمد. تذهب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. نمبر 6، انا، یہاں پر انا متکلم کا صیغہ ہے تو اذهب کا صیغہ استعمال کریں گے. انا اذهب الان الى المسجد، میں ابھی مسجد کی طرف جا رہا ہوں. کل مضاف اور صباح مضاف الیہ ہے. پہلی مثال میں ابھی یذهب الى السوق، کل صباح میں کل مضاف، صباح مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فیہ بنے گا، ہر صبح. سوال نمبر 5 ہے، اکمل الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو مکمل کریں. بوضع فعل مضارع مناسب، فعل مضارع مناسب کو رکھتے ہوئے. اس سے پہلے والی مثال میں ہم نے فعل یذهب استعمال کیا تھا، جبکہ یہاں پر وہ فعل استعمال کریں گے کہ جو مناسب ہو. جیسے طلبہ ہر ہفتے فٹ بال کھیلتے ہیں. زینب میں تا اور عبداللہ میں یا استعمال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو یا کا استعمال ہوتا ہے وہ واحد مذکر غائب کے لیے ہوتی ہے. علامت مضارع 4 ہیں، الف، تا یا نون. الف واحد متکلم کے لیے اور نون جمع متکلم کے لیے. واحد مؤنث غائب کے لیے تا استعمال ہوتی ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے یا. یہ ساری علامتیں ہیں. تو یہاں طلاب جمع مذکر غائب ہیں. لعب یلعب سے مضارع کا صیغہ جمع مذکر غائب استعمال ہوگا یلعبون. پہلے تو ماضی استعمال نہیں کریں گے، لعب ماضی کا صیغہ ہے. اور پھر یہ کہ الطلاب جمع ہے اس لیے یلعبون کا صیغہ استعمال کریں گے، یلعبون. نمبر 2، استاد بورڈ پر سبق لکھ رہا ہے. المدرس واحد مذکر غائب ہے تو یکتب استعمال ہوگا. ہم کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہے کہ تم لکھ رہے ہو، ہم کسی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں تو یکتب استعمال ہوگا. سوال نمبر 3 ہے یا مشق نمبر 3، مثال نمبر 3 کہہ لیں کہ میری بہنیں صابن کے ساتھ کپڑے دھو رہی ہیں. اخواتی یغسلن، یغسلن جمع مؤنث کا صیغہ یغسلن. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ
सरफ के साथ कपड़े धो रही हैं तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? कपड़े धोने का जो सर्फ होता है उसको क्या कहेंगे? ये नहव सरफ हो जाएगा। तो पता है कि कपड़े धोने का जो सरफ होता है उसे क्या कहते हैं अरबी में? जी, बहुत सारे अरब मुल्कों में रह रहे हैं, तो ताई तो उसका कंपनी का एक नाम है ना, ये एक सरफ का नाम है, लेकिन खुद सरफ को क्या कहेंगे? इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है अल मसहूक, मसहूक अल गसील। मसहूक, मीम सीन हा वाव और काफ, मसहूक। जी हाँ, अल मसहूक अल गसील, धोने के लिए। वैसे मसहूक का माना होता है पिसा हुआ। अल मसहूक अल गसील। जी हाँ बिल्कुल। जी, असियाब कपड़े। नंबर 4, मैं हर सुबह कुरान पढ़ता हूं, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल होगा अक़रअ, अना अक़रअ। अच्छा, कुरान करीम में जो है, जो सबसे पहले वही नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिका, उसमें भी हमजा है, इसमें भी हमजा है अक़रअ। यहां पर हम माना कर रहे हैं मैं, और वहां इक़रा का माना होता है तुम पढ़ो। दोनों में क्या फर्क है? वो अमर है और ये मुतकल्लिम को सीगा। कैसे फर्क करेंगे? अगर लिखा हुआ है हमजा काफ रा और आखिर में हमजा, और आगे लिखा हुआ है अल कुरान, क्या कैसे पढ़ेंगे? जैसे ये है, इसे क्या पढ़ेंगे? जी, इसको अक़रा उल कुरान पढ़ेंगे या इक़रा अल कुरान पढ़ेंगे? अरबी ज़बान में अगर ये लिखा हुआ होगा तो इसे नहीं लिखा हुआ होगा, या तो यूं लिखा हुआ होगा या यूं। तो यहां से पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है। अगर हमजा ऊपर हो तो माना मुतकल्लिम का सीगा है, हमजा नीचे हो तो माना ये। और अगर हमजा बिल्कुल भी ना हो तो फिर भी हम इसको इक़रा पढ़ेंगे। मुतकल्लिम का जो हमजा होता है हमेशा उसके ऊपर हमजा होता है, और अगर ये भी ना हो तो फिर इक़रा करके पढ़ेंगे। हमजा के नीचे जेर पढ़ेंगे, अगर अलामत नीचे हो या दोनों अलामतें गायब हो तो हमजा के नीचे जेर पढ़ेंगे, और अगर ऊपर जो ये अलामत हो छोटे हमजे की तो उसको मुतकल्लिम का सीगा पढ़ेंगे। और दूसरा ये कि मुतकल्लिम का सीगा होता है तो आखिर में मरफू होता है, जबकि अमर का सीगा आखिर में साकिन होता है। अमर का सीगा होगा तो यूं होगा इक़रा अल कुरान, मिलाकर पढ़ेंगे तो इक़रा इल कुरान हो जाएगा। और मुतकल्लिम का सीगा होगा तो होगा अक़रा उल कुरान। नंबर 5, क्या तुम हर रोज रेडियो से खबरें सुनते हो या अब्दुल्ला? या अब्दुल्ला वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है अ तस्माउ।
سوال نمبر 6 ہے طالبات اسکول کی طرف اسکول کی بس سے جاتی ہیں. طالبات جمع مؤنث ہے تو اس کے لیے فعل جمع مؤنث استعمال ہوگا یذهبن. الطالبات یذهبن. نمبر 7 اے علی کیا تم اپنے کمرے میں اذان سنتے ہو؟ یا علی واحد مذکر مخاطب ہے تو تسمع استعمال ہوگا. طلبہ استاد سے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں. جی کیا استعمال کریں گے؟ یسألون. یسأل سے یسألون. الطلاب یسألون المدرس اسئلة كثيرة. ٹھیک ہے. نمبر 9 عورتیں سیب کھا رہی ہیں. یأکلن. النساء یأکلن التفاح. بہت زیادہ تو نہیں ہوتے، ہاں کچھ غیر متعلقہ کچھ ضرور ہوتے ہیں، باقی سبق کے حوالے سے زیادہ نہیں ہوتے. آگے ہے مثال نمبر 10. مدیرہ ابھی اپنے آفس سے نکل رہی ہے. نکل رہی ہے. نکلنے کے لیے خرج یخرج صیغہ استعمال ہوتا ہے اور واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا تخرج. المدیرۃ تخرج الآن من مکتبها. میں انجینئرنگ کے شعبے میں پڑھتا ہوں. انا واحد متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے ادرس. انا ادرس فی کلیت الہندسۃ. میری بہن ابھی اپنے اسباق رجسٹر میں لکھ رہی ہے. اختی تکتب الآن دروسها فی الدفتر. سوال نمبر 6 ہے حول تبدیل کریں المبتدا مبتدا کو فی کل من الجمل الآتیۃ آنے والے تمام جملوں میں الی جمعین جمع کی طرف. آنے والے تمام جملوں میں مبتدا کو جمع بنائیں، اور جب مبتدا کو جمع بنائیں گے تو ظاہر ہے خبر کو بھی جمع بنائیں گے، اور اگر مبتدا کو جمع بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو فعل استعمال ہوگا اس کو بھی جمع بنائیں گے. الطالب يدخل الفصل. طالب علم کلاس میں داخل ہو رہا ہے. اس کو جمع بنائیں. الطلاب يدخلون الفصل. کلاس میں داخل ہو رہے ہیں تو یہاں فی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دخلت المسجد میں مسجد میں داخل ہوا، ہر جگہ فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو ظرف ہو نا ظرف، تو ظرف کے لیے فی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، فی کا معنی پہلے سے ہوتا ہے. الطالب مرفوع اس لیے ہے کہ یہ مبتدا ہے اور الفصول لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کلاس میں بھی بہت سارے طلبہ پڑھتے ہیں. الرجل یأکل الارز. الرجال یأکلون الارز. مرد چاول کھا رہے ہیں.
العامل يعمل في المصنع 8 ساعات. العامل اس کی جمع عمال استعمال ہوتی ہے، مزدور. العامل جمع عمال، مزدور. مزدور فیکٹری میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں. العمال یعملون. نمبر 4 التاجر يفتح الدکان في الساعة الثامنة. تاجر دکان کھولتا ہے 8 بجے. العالمین تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، العاملین شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور عاملین عمل کرنے والے، اور یہ ہے کہ عاملین یہ جمع مذکر سالم کی نسبی حالت ہے، جبکہ ہم نے مبتدا بنانا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تو اگر بالفرض ہوتا بھی صحیح تو عاملون ہوتا، لیکن عاملون کی جگہ بجائے عمال استعمال کریں گے اور مرفوع پڑھیں گے. صحیح. التجار یفتحون الدکاکین. سارے مل کر ایک دکان کو تو نہیں کھولیں گے. تاجر دکانیں کھولتے ہیں 8 بجے. نمبر 5 الطبیب یذهب الآن الى المستشفى. ڈاکٹر ابھی اسپتال کی طرف جا رہا ہے. جی یہ جو ابھی ہم سوال نمبر 6 حل کر رہے ہیں، تو اس سوال نمبر 6 کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مبتدا اس کو ہم جمع بنائیں گے اور خبر کو بھی جمع بنانا ہے، لیکن خبر کے جو متعلق لفظ ہے جیسے پیچھے گزر چکا ہے الفصل، تو ایسا کام کہ جو سارے یعنی مفعول جو ہے وہ مفعول اگر ایک ہی ممکن ہے تو ہم اس مفعول کو جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مفعول اگر ایک ہے اور بہت سارے مل کر وہ ایک کام سر انجام دیتے ہیں تو مفعول کو جمع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم مبتدا کو بھی جمع بنا رہے ہیں، خبر کو بھی جمع بنا رہے ہیں، اور ضروری ہے کہ خبر کا ہر فرد اس کے لیے علیحدہ علیحدہ مفعول ہوتا ہے، تو پھر مفعول کو بھی جمع بنائیں گے جسے اس مثال میں تھا. ہر تاجر کی اپنی دکان ہے، تو جب ہم مبتدا خبر کو جمع بنائیں گے تو خبر کے متعلق کو بھی جمع بنائیں گے. جبکہ بہت سارے ڈاکٹر ایک ہی ہسپتال کے اندر کام کرتے ہیں تو ہم کہیں گے الاطباء یذهبون الآن الى المستشفى. ہر ایک کا اپنا جو نا وہ ہاسپٹل تو نہیں ہوتا، بہت سارے مل کر ایک ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں. الاطباء الطبیب کی جمع الاطباء ہوتی ہے، طبیبتن کی جمع طبیباتن ہوتی ہے. اختی تبحث عن المکنست. میری بہن تلاش کر رہی ہے جھاڑو کو. عام طور پر گھر کے اندر ایک ہی جھاڑو ہوتا ہے، تو ساری بہنیں اگر مل کر ایک ہی کی جھاڑو تلاش کریں تو کیا استعمال کریں گے؟ اخواتی یبحثن عن المکنست. نہیں، عام طور پر اس لیے کہ گھر کے اندر ایک ہی جھاڑو ہوتا ہے، ساری بہنیں مل کر بہت سارے جھاڑو تو تلاش نہیں کریں گی، ایک ہی ہوتا ہے تو ایک ہی استعمال کریں گے. اور اگر بہت سارے جھاڑو ہو اور کوئی بھی نہ مل رہا ہو تو مکانس، پھر مکنستن کی جمع مکانس آتی ہے. سوال نمبر 7 ہے المدرسۃ تدخل الفصل فی الساعۃ السابعۃ.
उस्तानी दाखिल होती है क्लास में 7 बजे। अल मुदर्रिसातु यदखुलनल फुसूल फी साअत साबिआ। उस्तानिया क्लास में 7 बजे दाखिल होती हैं। अल मुदर्रिसातु यदखुलना। जी हाँ, यहां जमा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सारी उस्तानियां मिलकर एक क्लास में पढ़ाने नहीं आती, हर एक अलग अलग क्लास में जाती है, तो यहां जमा इस्तेमाल करेंगे। तो लफ्ज के जो साको सबाक से थोड़ी जो यानी हमें समझ है, तो उसको इस्तेमाल करके हम खबर के मुतालिक जो लफ्ज है उसको वाहिद जमा बना सकते हैं। जैसे हम कहें, एक मिसाल है, अर्रजुलु यदखुलु अल मस्जिद, आदमी मस्जिद में दाखिल हो रहा है। अगर जमा बनाए तो हम कहें, क्या कहेंगे? अर्रिजालु यदखुलून अल मस्जिद। जी हाँ, लेकिन इसके लिए जिस तरीके से साइकिल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है दर्राजा, और अगर मोटरसाइकिल हो तो फिर क्या कहते हैं? दर्राजतुन नारिया, इजाफी लफ्ज लगा देते हैं नारिया। तो वैक्यूम क्लीनर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? तो इसके लिए अल कहरबाई, अल मिकनसतुल कहरबाई कहेंगे। फिर बिजली पर चलने वाला झाड़ू, अजीब तर्जुमा है। अत्तालिबतु तक्तुबु दर्स, तालिबा सबक लिख रही है। अत्तालिबातु यक्तुबन अद्दुरूस, अत्तालिबातु यक्तुबन। नंबर 9 है ज़मीलतु उख्ती तारिफुल लुगतल फरंसियत, मेरी बहन की क्लास फेलो फ्रांसीसी जबान जानती है। जमीलतुन, ये जमीलुन की मुअन्नस है, जमीलुन की जमा आती है जुमला, और जमीलतुन की जमा आती है जमीलातुन। जमीलातु उख्ती, आगे या आरिफना, और फ्रांसीसी जबान एक है तो ये वाहिद ही रहेगा। बिन्तु अम्मी, नंबर 10, बिन्तु अम्मी तदरुसु फिल मदरसति सानविय्यति, मेरे चचा की बेटी वो पढ़ती है मिडिल स्कूल में। जमी, ये बिन्तु की जमा क्या आएगी? बनातो, बनातो अम्मी, और आगे तदरुसु की जमा आती है या दुरुसना फिल मदरसति सानविय्यति। सवाल नंबर 7 है अन्निसिल फाइल फी कुल्ल मिनल जुमलिल आतियति, आने वाले तमाम जुमलों में फाइल को मुअन्नस बनाएं। अईन यदरुसु अखूका या अली, जैसे मिसाल दी है, तो अईन अगर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यदरुसु की जगह तदरुसु इस्तेमाल होगा, अखूका की जगह उख्तुका, और या अली वैसे ही रहेगा। इसमें फाइल को मुअन्नस बनाना है, मुखातब को नहीं, फाइल को। फाइल को मुअन्नस बनाएंगे तो जाहिर बात है कि फेल को भी मुअन्नस बनाना पड़ेगा। जैसे यदरुसु अखूका, अखूका फाइल है, यदरुसु का उसको अखूका की जो मुअन्नस है वो उख्तुका आएगी, तो फेल भी जो अखूका से पहले है उसको भी मुअन्नस करेंगे तो तदरुसु हो जाएगा। यशरबु अबी अल कहवता, मेरा अबू कहवा पी रहा है। तशरबु उम्मी अल कहवता, यलअबु तिफलु मअ उख्तिही, बच्चा अपनी बहन के साथ खेल रहा है। यहां तलअबु तिफला तो ठीक है, आगे क्या कहेंगे?
بچی اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہے. جی ہاں, مع اختہا, اختی ہی تو مذکر کی ضمیر ہے نا, وہ طفل کی طرف لوٹ رہی ہے, تو الطفلہ تو کہیں گے تو مع اختہا. مثال نمبر 4 ہے یذهب الطالب الى المدرسة, طالب علم مدرسے کی طرف جا رہا ہے. تذهب الطالبة الى المدرسة. نمبر 5 این یجلس المدرس, استاد کہاں بیٹھتا ہے. صحیح, این تجلس المدرسة. تأمل ما یلی, مندرجہ ذیل جو ہے لفظ اس کے اوپر غور کریں. تذهب, یہ جو لفظ ہے تذهب, اس کی شکل ایک ہی ہوتی ہے لیکن یہ دو معناؤں کے اندر مشترک ہے. تذهب کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ استعمال ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کے لیے, اور دوسرا واحد مؤنث غائب کے لیے. تذهب کا جو صیغہ ہے, تفعل کے وزن پر جتنے بھی صیغے آتے ہیں تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں کہ یہ واحد مؤنث غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد مذکر حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے انت تذهب, تم جا رہے ہو. انت واحد مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور تذهب کا معنی کیا ہوگا, واحد مذکر مخاطب والا. ہی تذهب, یہ بھی درست ہے, وہ ایک عورت جا رہی ہے. تو تذهب یہاں پر واحد مؤنث کے لیے ہے. کیسے پتہ چلا واحد مؤنث کے لیے؟ اس لیے کہ ہی دلالت کر رہا ہے کہ یہ بات ہی کے بارے میں ہو رہی ہے, تو اس لیے تذهب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. علامات مضارع جو ہوتی ہیں نا, علامات مضارع الف تا یا نون, تو یہ خاص ہوتی ہیں. ان میں سے جو الف ہے وہ واحد متکلم کے لیے, نون جمع متکلم کے لیے, یا جتنے بھی صیغے میں شروع میں آئے گی وہ سارے صیغے غائب ہوں گے, یا جتنے بھی صیغوں کی شروع میں آئے گی مضارع کے جتنے بھی صیغوں کی شروع میں یا ہوتی ہے تو وہ سارے کے سارے غائب ہوتے ہیں. اور تا جو ہوتی ہے یہ مخاطب کے صیغوں میں استعمال ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو غائب کے صیغے ہوتے ہیں کہ جن کے شروع میں بھی تا استعمال ہوتی ہے, اور وہ ہوتے ہیں واحد مؤنث غائب, تثنیہ مؤنث غائب. یہ آپ جانتے ہیں علامت مضارع کے بارے میں. اسی طرح ایک اور بہت آسان مشق ہے, مشق نمبر 9. حول الفعل, فعل کو تبدیل کریں, فی کل من الجمل الآتیہ, آنے والے تمام جملوں میں, الی مضارع, مضارع کی طرف. آنے والے تمام جملوں میں فعل کو مضارع کی طرف تبدیل کریں. ایک مثال دی ہے, انا ذهبت الى السوق, میں بازار کی طرف گیا. انا اذهب الى السوق, میں بازار کی طرف جا رہا ہوں. غسل الولد وجهه بالصابون, اب وجہ اس کے اوپر زبر اس لیے پڑھیں گے کہ غسل فعل کا یہ مفعول ہوگا, اور الولد مرفوع اس لیے ہوگا کہ یہ فاعل ہے. بچے نے اپنا چہرہ صابن سے دھویا, تو فعل کو مضارع کیسے بنائیں گے؟ یغسل, دھو رہا ہے. الطلاب خرجوا من الفصل, طلبہ کلاس سے نکلے. الطلاب یخرجون من الفصل, طلبہ کلاس سے نکل رہے ہیں. بأی جامعۃ درست یا فیصل, اے فیصل آپ نے کون سی جامعہ میں پڑھا ہے؟ درست
درست درس سے لیا گیا ہے اور اس کا مضارع ہوگا مضارع تدرس استعمال کریں گے کیونکہ مخاطب کا صیغہ ہے تدرس. نمبر 5 نمبر 1 میں فاعل بعد میں کیوں ہے؟ انا ذهبت. اگر اس مثال کی بات کر رہے ہیں تو ذهبت فعل ہے اور اس کے اندر تو اس کا فاعل ہے, اس کے اندر ضمیر ہے, فعل فاعل دونوں مل کر آئے ہیں. انا مبتدا ہے. اور نمبر 2 میں غسل الولد, ترتیب اصل یہی ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے اور پھر فاعل ہوتا ہے. غسل فعل ہے, الولد فاعل ہے, یہی اصل عربی کی ترتیب ہے. جیسے ضرب زید عمرا میں ہم کہتے ہیں ضرب فعل ہے, زید فاعل ہے اور عمرا مفعول ہے. نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. الطالبات دخلن الفصل, طالبات کلاس میں داخل ہوئیں. الطالبات يدخلن الفصل. لعبت آمنۃ مع اختها, آمنہ اپنی بہن کے ساتھ کھیلی. تلعب. كتب المدرس الدرس على السبورة. يكتب. الگ سے انا اس لیے آیا ہے کہ جملہ مبتدا اور خبر بنا. اگر نہ بھی اس طرح لے کر آتے تو کتب تو پھر جملہ فعلیہ بن جاتا, ٹھیک ہے نا. اوپر جو انا کی جو مثال تھی, انا الگ سے کیوں ہے, فعل میں تو فاعل پہلے سے موجود ہوتا, بالکل ہوتا ہے, لیکن انا کو بسا اوقات اس لیے لے آتے ہیں کہ جملہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ بناتے ہیں. اگر جملہ فعلیہ بنائیں تو انا کو ہٹا دیں, جملہ فعلیہ بن جائے گا. تو یہ اسلوب ہے. نمبر 8 سأل الطلاب. نمبر 2 میں فعل الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر جملہ یوں ہوتا غسل وجهه بالصابون تو اس سے مراد کون ہے, کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ فاعل ضمیر ہوتی لیکن پیچھے کوئی اشارہ نہیں ہے تو بات مبہم رہ جاتی, اس لیے فاعل کو ظاہر کیا. سأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة تو ہوگا یہاں کیا استعمال کریں گے؟ یسأل استعمال کریں گے واحد, اس لیے کہ جب فاعل فعل کے بعد آ رہا ہو تو فعل واحد استعمال ہوتا ہے. اگر یوں ہوتا الطلاب تو پھر ہوتا یسألون المدرس أسئلة كثيرة, لیکن یہاں پر ہے سأل الطلاب, پہلے فعل ہے بعد میں فاعل ہے. اگر فعل پہلے ہو فاعل بعد میں ہو تو یہ دیکھیں گے کہ جو فاعل ہے وہ واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے, اس کے لیے فعل واحد استعمال کریں گے. يسأل الطلاب المدرس أسئلة كثيرة. نزل الركاب من الحافلة, سوار بس سے اترے. اب رکاب جمع ہے لیکن اس کے لیے بھی فعل واحد استعمال کریں گے ينزل. اور نمبر 10 ہے غسلت امی الثياب, میری امی نے کپڑے دھوئے. تغسل. تغسل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. امی واحد ہے مؤنث ہے اور غائب ہے تو اس کے بارے میں کہیں گے کہ تغسل. الحمدللہ اليوم درسنا كثيرا ولعلنا نكتفي بهذا القدر وإذا كان عندكم سؤال فاسألوني
سأجيبكم بإذن الله. وسنبدأ من السؤال العاشر في الدرس القادم. تأمل مثالين من هنا نبدأ في الدرس القادم. اذان دینے کی عربی ہوتی ہے اذن یؤذن تأذینا. نزل الرکاب من الحافلة ينزل الرکاب من الحافلة استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب کتاب بند کر دی تو انشاءاللہ پھر جو سوالات رہتے ہیں تو اگلی کلاس میں